نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے حج پڑھانے کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ جب جا چکے تو بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی، اس کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرکین کو اور غیر مسلموں کو حرم میں داخلے سے روک دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صورت اور وہ آیات جو نازل ہوئی تھیں اس کی حج کے بارے فرمایا کہ یہ جائیں اور حج کے موقع پر یہ عام لوگوں کو سنا دیں۔ چنانچہ انہوں نے حج کے خطبے کے موقع پر وہ جتنی مخلوق وہاں جمع تھی انہیں وہ آیات سنا دی۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یوم الحج الاکبر، یعنی حج اکبر کے دن وہ آیات سنائی گئیں، وہ احکام سنائے گئے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ اس حج کے دن جمعہ بھی تھا۔ اچھا، صحیح۔ یہ ایک محض ایک اتفاقی بات ہے۔ صحیح ہے۔ یہ اس وقت نہیں، بعد میں آنے والے لوگوں نے، یہ صدیوں بعد کی بات ہے کہ بعد میں آنے والے ترجمہ تفسیر لکھنے والوں نے اس یوم حج اکبر کو قرآن سے لے کر یہ اندازہ لگایا کہ شاید جمعے کو حج ہو تو حج اکبر ہوتا ہے۔ اور تمام مفسرین کرام جو متقدمین ہیں، صحیح، بعد کے ہمارے جنہوں نے اردو میں لکھا یا بعد کی زبانوں میں، ان میں سے تو اکثر اس طرف گئے ہیں، لیکن جو پہلے مفسر اور مترجم ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے، بالکل صحیح، چھوٹا حج ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اس لیے قرآن نے اسے حج اکبر کہا ہے، اور یہ جمعے کو ہو، ہفتے کو، کسی دن بھی ہو، حج اکبر ہے، بالکل صحیح۔ اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے، وہ چھوٹا حج ہے، یہ بڑا حج ہے۔ بالکل صحیح ہے۔